5 سال 10 سال زندگی گزارنے کے لیے 1 کروڑ روپیہ مکانوں میں لگاؤ، ماربل بچھے گا، اچھی سے فنیشنگ کروانی ہے، کارپینٹر بھی اچھا ہو، پی او پی بھی ہونی چاہیے، ووڈن فلورنگ بھی ہو، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، دنیا کی تمام چیزیں ہوں، اے سی بھی لگے گی، بہترین کولر بھی لگے گا، سب برانڈ ہو برانڈ، کروڑوں روپے لگائے۔ ابھی 5 سال نہیں رہا تھا، اللہ کا حکم آ گیا، موت آ گئی، سب بھی کہ یہیں رکھا رہ گیا۔ انسان جتنی تیاری تو دنیا کو سنوارنے میں کرتا ہے، کاش اتنی تیاری تو قبر کو بنانے میں کر لے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ کتنے دن رہو گے اس گھر میں؟ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، پھر قبر کی تیاری کون کرے گا؟ 3 دن شراب پینے لگو تو شراب کی عادت، 3 دن جوا کھیل لو تو کہ عادت پڑ گئی، عادت، جھوٹ بولنے لگا تو کہ عادت پڑ گئی، 3 دن موبائل چلا لیا کہ بڑے فون کی عادت ہو گئی، اب آئی فون سے نیچے ہاتھ میں لگتا ہی نہیں، یہ عادت ہو گئی، عادت، ہر چیز کی عادت۔ رمضان کریم کا مہینہ آیا، اللہ نے مہینہ دیا، پورے مہینہ نماز پڑھی، تراویح بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت کری، اور جیسے ہی عید آئی کہاں چلی گئی وہ عادت؟ نماز کی عادت نہیں بنی 1 مہینے میں، عشاء کی نماز کی عادت نہیں بنی 1 مہینے میں، فجر کی عادت نہیں بنی 1 مہینے میں، قرآن کی تلاوت کی عادت نہیں بنی 1 مہینے میں، شراب کی عادت 3 دن میں بن جاتی ہے، جوئے کی عادت 3 دن میں بن جاتی ہے۔ اللہ نے پورا مہینہ دیا، رمضان میں تم نے روزے بھی رکھے، تم نے نمازیں بھی پڑھی، تراویح پڑھی، کہاں گئی عادت؟ اللہ، کہاں گئی عادت؟ نہیں بنی عادت۔ اس لیے انسان کے اندر جو انسان ہے نا، انسان نے اس انسان کو مار لیا، انسان ڈھانچہ ہے، ڈھانچہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس دہلیز پہ جا رہا ہے، کہ مرنا بھی ہے مرنا بھی۔ بولے آج دیکھ لو کل کیا ہوگا، یار کس نے دیکھا ہے، دیکھ لیں گے۔ ابے فرعون سے نہیں دیکھا گیا، میری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا دیکھو گے بھائی؟ کیا دیکھ سکتے ہو؟ قبر میں کوئی دیکھ سکتا ہے کیا؟ دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بچھو کاٹ لینا، بچھو، اور پتھری کا درد ہو جانا تو 5 انجیکشن ایک ساتھ ٹھکواتا، سکون نہیں ملتا ہے۔ داڑھ میں درد ہو جانا، داڑھ میں سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قبر کی سختی کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ اللہ، جن بالوں پہ تمہیں بڑا ناز ہے، جن بالوں میں تم جھٹکے مارتے ہو، جن بالوں میں تم ڈائی کرواتے ہو، 50 سال کے ہو گئے صاحب، بال سفید ہونے کو تیار ہیں، ہر 8ویں دن کالے ہو رہے ہیں۔ میں کہا یار یہ تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا؟ ہر 8ویں دن پر رنگ چڑھ رہا ہے، کیا بات ہے بھائی؟ تو بتائے بولے حضرت ڈائی کرتے ہیں، ڈائی کتنے ہی چھپا لو، کیا جوان ہو جاؤ گے یار؟ بوڑھے بیل کے اگر سینگ کاٹ دیے جائیں تو کیا جوان ہو جائے گا؟ بتائیے آپ مجھے، بتائیے۔ ہر 8ویں دن انسان داڑھی گھسوا رہا ہے، کتنا جوان بننے کی کوشش کرے، جوان ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ڈاکٹری بھی یہ کہتی ہے جب کھال پہ بلیڈ لگتا ہے تو کھال کی جو رونق ہے وہ ختم ہوتی ہے، خوبصورتی ختم ہوتی ہے۔ انسان اللہ اکبر کبیرہ کدھر جا رہا ہے؟ کس دہلیز پہ جا رہا ہے؟ اے انسان، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا بھی عیش و عشرت ختم ہونے والی ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے، باقی کیا رہے گا؟ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ تو تیاری دنیا کی مت کر، تیاری کرنی ہے تو قبر کی کر، تیاری کرنی ہے تو حشر کی کر، اور دنیا والوں کو چیلنج کرو، ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمارا جینا مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا مرنا مصطفیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دنیا سے مطلب نہیں ہے، اسلام پڑھو، اسلام۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ پر سب سے زیادہ سختی کس دن ہوئی، آپ کو تکلیف کس دن ہوئی؟ جی، ذرا دل کے کانوں سے سنیں آپ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں نماز پڑھ رہا تھا ایک دن، ابو جہل اور یہ چند لوگ تھے، انہوں نے ایک میٹنگ بنائی، اور ان میں سے ایک بدبخت اٹھا، اٹھنے کے بعد میں نماز پڑھ رہا تھا، قیام میں تھا، پیچھے سے آ کر ایک بدبخت نے میرے گلے میں رومال ڈال دیا اور کھینچنے لگا، پھانسی لگانے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے بہت تکلیف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، قاری محمد شکیل احمد صاحب قبلہ اشرفی، خطیب امام رحمانی مسجد۔ ہمارے قاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں کیا بتا رہا تھا، آپ سن تو رہے نا؟ یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ آمینہ کے لال نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ بدبخت کئی لوگ تھے ٹھٹے بازی کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، مذاق۔ کس کی مذاق بنا رہے ہیں؟ جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، جو ساری کائنات میں سب سے انوکھا بے مثال ہے، اس کی مذاق بناتے ہیں کہ یہ آئے۔ ان میں سے آنے کے بعد ایک بدبخت نے میرے گلے میں رومال ڈال لیا اور مجھے پھانسی لگانے لگا۔
اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دھکا مارا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوئی، میری خطا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوں، میں نماز کے لیے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان آج تو نماز کو اتنا آسان اور اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ تیری کتنی نماز قضا ہو جائے تجھے کبھی سوچنا ہی نہیں ہے، کبھی تجھے اپنے ضمیر پہ، کبھی اپنے آپ پہ ملامت ہی نہیں کرنا ہے۔ مصطفیٰ کی ہسٹری پڑھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کا چہرہ چھلنی خون کا فوارے آپ کے جسم سے نکلنے لگے۔ فرشتہ آیا، یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے ان کو نیست و نابود کر دو، ان پر پتھروں کی بارش ہو جائے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں۔ بولیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا آج یہ لوگ مجھ پر پتھر برسا رہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ ان کی نسلیں مجھ پر کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئیں گی اور مجھ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن وہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ چند لوگ بڑے بڑے آتنگوادی، امن و امان کو ختم کرنے والے۔ ابو جہل نے کہا تم میں سے کون شخص ہے کہ ذبح ہوئی اونٹنی کی اوجڑی اٹھا کے لائے اور مصطفیٰ کی پشت انور پر ڈال دے، محمد بن عبداللہ کی پشت انور پر ڈال دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بدبخت اٹھا، اٹھنے کے بعد وہ ذبح ہوئی اونٹنی کی اوجڑی لایا، مصطفیٰ سجدے میں گئے۔ جیسے ہی آپ کے ہمارے نبی سجدے میں گئے، اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر اوجھڑی ڈال دی۔ سجدے کو اتنا آسان سمجھتے ہو؟ سجدے کو اتنا آسان سمجھتے ہو؟ اللہ اللہ، بھاری تھی۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا سر انور سجدے سے نہیں اٹھایا، یہ منظر اپنے کمرے سے، اپنے حجرے سے سیدہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی، چھوٹی اپنے کمرے سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ میرے بابا کی خطا کیا ہے، اے اللہ میرے بابا نے کون سا جرم کیا ہے، اے اللہ میرے بابا نے ان کا بگاڑا کیا ہے۔ اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکتے ہم، تیری بارگاہ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہم، تیری بارگاہ میں عبادت بھی نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ اللہ، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے نکلنے کے بعد ننھے ننھے قدموں سے تشریف لائیں، اپنے ننھے ننھے پاکیزہ ہاتھوں سے اس اوجھڑی کو ہٹایا۔ ہٹانے کے بعد پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کو سجدے سے اٹھایا۔ سجدہ جانتے ہو کیا ہے؟ سجدہ جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کے سب سے زیادہ قریب انسان جب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے۔ انسان کی جو ناک ہے نا، ناک، اس ناک کی بہت قیمت ہے، اس ناک کے چکر میں انسان کروڑ کروڑ خرچ کر دیتا ہے، پوری پراپرٹی میں آگ لگا دیتا ہے، لیکن ناک نہیں ٹیکوں گا، ناک نہیں ٹیکوں گا، ناک نہیں ٹیکوں گا، ناک نہیں جھکا سکتا ہوں کسی کے سامنے۔ اللہ اللہ، لیکن جب کوئی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو میرا رب فرشتوں میں رشک فرماتا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح، تم کہتے تھے کہ اللہ دنیا میں بھیج کر انسان کو کیا کرے گا، یہ انسان تو فساد کرے گا، ظلم کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑے کرے گا، دنیا میں کیوں بھیج رہا ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح، پوری بلاری سو رہی ہے، پورا ہندوستان سو رہا ہے، لیکن یہ رات کی تاریکی میں یہ بندہ اسے نہ لالچ ہے، نہ شہرت طلبی ہے، نہ سمعہ ہے، نہ اپنے آپ کو نمازی کہلانے کا چاہتا ہے، نہ اپنے آپ کو غازی کہلانا چاہتا ہے۔ مجھے راضی کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں تہجد میں اٹھ کر میری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، میری بارگاہ میں ناک رگڑ رہا ہے۔ یہ کسی کے سامنے اپنی ناک نہیں رگڑ سکتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا منتری ہو، چاہے کسی ملک پر حکم کرنے والا ہو، حکمرانی کرنے والا ہو، یہ کسی کے سامنے اپنی ناک کو نہیں ٹیک سکتا ہے۔ فرشتوں دیکھو تو صحیح، بلاری کی سرزمین پر یہ میرا بندہ ہے جو میری بارگاہ میں ناک ٹیکے ہوئے ہے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے۔ اللہ اللہ، میرا رب اپنے فرشتوں میں رشک فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو دیکھو، میں نے اس لیے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے، میں نے اس لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ سجدہ اتنی قیمتی سجدہ ہے۔ اللہ اللہ، میں نماز پڑھوں، آپ نماز پڑھو، میرے نماز میں کسی چیز کا خیال
خیال آ سکتا ہے آپ کی نمازوں میں خیال کہ کون سی ہمیں کون سی عمارت میں جانا ہے, ہمیں کون سی کھیت میں جانا ہے, ہمیں کون سی مارکیٹ میں جانا ہے, کیا خریدنا ہے, کیا لینا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ سارے خیالات ہماری نمازوں میں آتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کی نماز میں یہ خیال نہیں آتے ہیں. مصطفیٰ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے جلووں میں مستغرق ہوتے ہیں. مصطفیٰ جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کا دیدار کرتے ہیں. اللہ کے جلووں میں مستغرق ہے آمینہ کا لال, سجدے کی حالت میں ہے آمینہ کا لال. اللہ کے رسول سجدے میں اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں. ان ظالموں نے اللہ سے ملاقات میں ڈسٹرب کیا ہے, اللہ سے ملاقات میں آڑے آئے ہیں. آمینہ کے لال نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا, خانہ کعبہ کے سامنے آ گئے, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد میں ان کے خلاف دعا کی, دعائیں ضرر کرنے لگے. اے اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے, اے اللہ عتبہ کو ہلاک کر دے, اے اللہ شیبہ کو ہلاک کر دے. یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں نے دعائیں ضرر بولا, بد دعا نہیں بولا ہے. اس لیے مصطفیٰ کا لفظ کوئی بھی بد نہیں ہے, بد کے معنی آتے ہیں برا. مصطفیٰ کا لفظ زبان سے جو نکلے مصطفیٰ کا وہ برا نہیں ہے. اس لیے میں دعائیں ضرر بول رہا ہوں, اس لیے میں خلاف دعا بول رہا ہوں. اللہ آمینہ کے اللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اے اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے, اے اللہ عتبہ کو ہلاک کر دے, اے اللہ شیبہ کو ہلاک کر دے. میں نے کہا ہے آمینہ کے لال, آپ پر پتھر برسائے گئے, آپ نے کہا معاف کر دیا. آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, فرشتوں نے کہا ان کو ہلاک کر دیا جائے. آپ نے کہا نہیں, ان کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا ہوں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنے اوپر اتنا ظلم و تشدد برداشت کیا, اتنا درد برداشت کیا, کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں فرمائی, کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں کی. لیکن آج کیا ہو گیا, اللہ ابو جہل کے خلاف دعا ہے, عتبہ کے خلاف دعا ہے, شیبہ کے خلاف دعا ہے. تو مصطفیٰ نے جینے کا طریقہ بتایا ہے, وہ طریقہ یہ ہے, اگر تمہاری جان کی بات ہو تو معاف کر دو, مال کی بات ہو تو معاف کر دو, خاندان کی بات ہو تو معاف کر دو, تمہاری انانیت کی بات ہو تو معاف کر دو, تکبر کی بات ہو تو معاف کر دو. لیکن یاد رکھو, جو نمازوں کے آڑے آئے, جو اللہ سے ملاقات کے آڑے آئے, جو قیام کے آڑے آئے, جو عبادت کے آڑے آئے, اسے نہیں چھوڑا جائے گا. یہ کس نے بتایا ہے؟ آمینہ کے اللہ نے بتایا ہے. مجھ پر ظلم کیے ہیں, میرا ذاتی میٹر تھا, مجھے ستایا ہے, میرا ذاتی میٹر تھا, لیکن آج برداشت نہیں کیا جائے گا. اس لیے آج انہوں نے اللہ سے ملاقات کرنے سے روکا ہے, آج یہ اللہ کے دیدار میں آڑے آئے ہیں. اے اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے, اے اللہ عتبہ کو ہلاک کر دے, اے اللہ شیبہ کو ہلاک کر دے. آمینہ کے لال کا ہاتھ اٹھانا تھا. اللہ بدر کا میدان آ گیا. جب بدر کا میدان آ گیا, اللہ ابو جہل ڈر رہا تھا. یہ سارے کافر بڑے خوش و خرم تھے. آج ہم 1000 کی تعداد میں ہیں, ہمارے پاس تلواریں ہیں, ہمارے پاس گھوڑے ہیں, ہمارے پاس زرہ ہے, ہمارے پاس جنگ کے اسباب ہیں. آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے. محمد بن عبداللہ کا مشن ختم کر دیں گے, مذہب اسلام کو نست و نابود کر دیں گے. لیکن ابو جہل کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی. ابو جہل کا چہرہ تھا زرد پڑا ہوا تھا, رئیس الوادی کہلاتا تھا, سید القوم کہلاتا تھا. کسی نے پوچھا یہ تو بتا, آج تو کیوں نہیں مسکرا رہا ہے, تیرے چہرے پہ ڈر کیسے ہے؟ اللہ ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ابو جہل نے کہا تھا جنگ کوئی بھی جیتے لیکن میں نہیں بچ سکتا, میں نہیں بچ سکتا, میں نہیں بچ سکتا. اللہ کسی نے کہا ابو جہل یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ ابو جہل کہنے لگا اس لیے کہہ رہا ہو, محمد بن عبداللہ نے میرے خلاف دعا فرمائی ہے. کسی نے کہا تو نبی مانتا نہیں ہے, تو رسول مانتا نہیں ہے, تو ایمان لایا نہیں ہے. اللہ ابو جہل نے کہا تھا ایمان لاؤں یا نہ لاؤں, نبی مانوں یا نہیں مانوں, لیکن میں نے دیکھا ہے محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. جو اللہ کے رسول کی طبیعت ہوتی ہے وہی اللہ کی مشیت ہوتی ہے. اگر آمینہ کا لال ڈوبے ہوئے سورج کی جانب اشارہ کرتے پلٹ آتا ہے, اگر چاند کی جانب اشارہ کرتے تو ٹکڑوں میں بچ جاتا ہے. اگر آمینہ کا لال ابو جہل کی بن مٹی میں اشارہ کر دے, قبضے میں ابو جہل کے ہے, شکنجے میں ابو جہل کے ہے, لیکن کنکریہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے, ترانہ میرے نبی کا گا رہی ہے. اگر مصطفیٰ توجہ فرما دے تو جانور بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں, اگر مصطفیٰ نظر فرما دے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, شجر چل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں. اگر آمینہ کا لال جس پہ توجہ کر دے, قسم خدا کہ اللہ رب العزت اسے قوت گویائی عطا فرما دیتا ہے. اللہ ابو جہل ڈر رہا ہے. غزوہ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے, جو 17 رمضان المبارک میں ہوئی, اللہ بڑی سخت گرمی تھی, عرب کا تپتا ہوا ریت تھا. اللہ کافر بڑے خوش و خرم تھے. آج مسلمان مٹ جائیں گے, آج محمد بن عبداللہ کا مشن مٹ جائے گا, آج مذہب اسلام کو ختم کر دیا جائے گا. اللہ کچھ منافق مسلمانوں کو برگلانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن جب رات کا وقت آیا اللہ کے رسول نے اپنی پیشانی کو سجدے میں ٹیکا اور جھکانے کے بعد میں کہا اے میرے اللہ, میں نے ایک دن کا کر کے یہ آشیانہ چنا ہے, یہ گھونسلہ بنایا ہے. اگر آج مسلمانوں کو شکست ہو گئی, اے میرے رب قیامت
والا نہ ہوگا, کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا, کوئی تیری بارگاہ میں جھکنے والا نہ ہوگا. اے اللہ یہ ایک ایک دن کا کر کے 313 اکٹھا کرنا میرا کام ہے, اور یہاں سے اسلام کو بڑھانا تیرا کام ہے. جب رو رو کر آمینہ کے لال نے دعائیں کی تھی, رب کی غیب سے ندا آئی تھی, اے میرے حبیب